بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ HIV وائرس کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہماری اس یونیورس میں یہ مائکرو آرگنزم جو ہے نا، یہ وائرس بیکٹیریا، یہ کہاں سے آیا، اس کا اوریجن کہاں سے ہوا۔ تو اس کے بارے میں ایک مت مشہور ہے۔ مت کا مطلب ایک فرضی داستان ہوتا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک مشہور سا داستان ہوتا ہے۔ تو اس مائکرو آرگنزم کے بارے میں ایک داستان ہے، مت ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور کسی نے اس کو ایک بکس دیا اور اس کو کہا کہ آپ نے یہ بکس نہیں کھولنا ہے۔ تو انسان بائی نیچر ایسا ہے۔ فرض کیجیے اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ 10 کمرے ہے اور اس ایک کمرے میں آپ نہیں جا سکتے ہیں، باقی 9 کمروں میں آپ جا سکتے ہیں، تو یہ آپ بائی نیچر انسان ایسا ہے کہ سوچتا ہے کہ یہ 9 کمروں میں مجھے جانے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن اس ایک کمرے میں ایسا کیا چیز ہے کہ جس کو مجھے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو وہ عورت بھی اس طرح اس نے سوچا کہ مجھے کیوں کہا گیا کہ آپ نے یہ باکس نہیں کھولنا ہے۔ تو جس نے اس کو آرڈر دیا تھا کہ آپ نے یہ باکس کو نہیں کھولنا ہے، تو اس عورت نے اس آرڈر کو نہیں مانا اور اس نے اس باکس کو کھول لیا۔ جب عورت نے اس باکس کو کھول لیا تو اس میں جتنے بھی مائکرو آرگنزم تھی وہ سب باہر یونیورس میں آئے، اس باکس سے باہر آئے۔ تو آپ نے خبروں میں یا نیوز پیپر میں اکثر سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ پلاننگ کی بیان کی وجہ سے ایک اور پینڈورا باکس کھول گیا ہے۔ تو بیسکلی یہ پینڈورا باکس کے جو اس عورت کو دیا گیا تھا۔ تو دو پینڈورا باکس کا مطلب یہی ہوا کہ ایک چیز جو ایک دفعہ کھل جائے تو پھر کسی اس کو بند نہیں کرا سکتا ہے۔ تو اس عورت کو جو باکس دیا گیا تھا، اس باکس کا نام پینڈورا باکس تھا۔ اور یہ کہانی جو ہے نا، یہ داستان، یہ مت جو ہے نا، یہ افریقہ میں پیش آیا تھا۔ اس لیے آپ جتنی بھی وائرس دیکھیں گے آگے لیکچرز میں، چاہے وہ ہیپیٹائٹس کی وائرس ہے یا فلو وائرس ہے یا فلو کی ABC وائرس ہے، تو اس کا اوریجن موسٹلی جو ہے نا یہ افریقہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ کہانی جو ہے نا یا یہ مت جو ہے نا یا یہ باکس جو ہے نا، یہ وہاں پر کھل گیا تھا۔ اس لیے یہ بہت سے زیادہ وائرس کی اوریجن جو ہے نا یہ اس افریقہ سے ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک مت تھا۔ اب ہم HIV کے بارے میں آتے ہیں۔ HIV جو ہے نا یہ ایبریویشن ہے ہیومن آئی مینز امیونو ڈیفیشنسی، وی مطلب ہے وائرس۔ تو اس کے بعد میں اس کے ڈیفینیشن کی طرف آتا ہوں۔ تو HIV وائرس جو ہے نا یہ ایک قسم کا ریٹرو وائرس ہے جو کہ RNA اور ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم پر مشتمل ہے۔ اب میں نے اس ایک ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم کی اور ریٹرو وائرس کی ایکسپلینیشن نیچے لکھی ہے۔ جو ریٹرو وائرس ہے نا یہ ایک گروپ آف وائرس ہے، یہ ایکسیپشنز کیس ہے، یہ آپ نے یاد ہے۔ ریٹرو وائرس ہے جو کہ سنگل سٹرین لینئر RNA مالیکولز پر مشتمل ہے، یعنی اس میں جو جینیٹک مٹیریل ہے یہ اس HIV وائرس میں، اس میں جو ہے نا یہ سنگل سٹرین RNA ہے۔ تو یہ قسم کا ریٹرو وائرس ہے۔ ریٹرو وائرس جو ہے نا یہ گروپ آف وائرس ہے جو کہ سنگل سٹرین RNA اور ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم پر مشتمل ہے۔ اب میں دوسری پیج کی طرف جاتا ہوں۔ تو جو ریٹرو وائرس تو ہو گیا، اب ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم کا مراد یہ ہے کہ یہ جس میں یہ اس وائرس میں جو اپنا RNA ہے نا، یہ اس RNA کو DNA میں کنورٹ کر دیتے ہیں ود دا ہیلپ آف ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم۔ اور جب یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم اس RNA کو ڈبل سٹرینڈ DNA میں کنورٹ کر دیتا ہے تو اس پروسیس کو ہم ریورس ٹرانسکرپشن پروسیس بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ریورس ٹرانسکرپشن پروسیس ہم اس کو بولتے ہیں جب
सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल से डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल बन जाए with the help of reverse transcriptase enzyme, then this process is called reverse transcription process. तो अब मैं एच आई वी वायरस के डिस्कवरी के बारे में आया हूँ कि एच आई वी वायरस को किसने डिस्कवर किया था। जो मैंने मिथ सुना दिया आपको, तो ये ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक मिथ मशहूर है, लेकिन मैं अब स्पेसिफिकली किसके बारे में आया हूँ, एच आई वी के बारे में। तो रॉबर्ट गेलू एंड कोवर्कर यानी इसके दोस्त थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1984 में जो है ना इस एच आई वी वायरस को डिस्कवर किया था। तो एच आई वी वायरस जो है ना ये सबसे पहले टॉन्सिल से डिस्कवर हुआ था। टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल जो है ना ये टू मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू है ऑन ईच साइड ऑफ द ओरल फेरिंग्स। तो टॉन्सिल्स आपने याद रखना है। और टॉन्सिल्स कहाँ पर मौजूद होता है, जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। जो नोस है, फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स की 3 हिस्से है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। तो जो ओरोफेरिंग्स है का ना, इसकी एक साइड पर और दूसरी साइड पर ये टोनिसल्स मौजूद होते हैं, जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ है, या आप लिम्फेटिक सिस्टम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जो टोनिसल्स है बेसिकली ये ओरोफेरिंग्स की एक साइड और दूसरी साइड पर मौजूद होते हैं। और इस रॉबर्ट गेलू ने जो एच आई वी वायरस है ना, इसको ओरोफेरिंग्स यानी टोनिसल से डिस्कवर किया था। तो फिर जब इसने ई वायरस को डिस्कवर किया था, तो अब इसका नाम जो है ना इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को नाम देते हैं। जिस तरह जब कहीं इंसान पैदा हो जाता है उसको भी नाम दिया जाता है, तो इस तरह जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो जाए तो इसको भी नाम देना होता है। तो मई 1986 में इस एच आई वी को जो है ना इसको एच आई वी यानी ह्यूमन अमीनो डिफिशेंसी वायरस का नाम दिया गया। तो अब जो एच आई वी वायरस है ना, इसको मुख्तलिफ़ किस्म की नाम दी गई है। मसलन इसको एक नाम एडिनो वायरस भी कहा गया है। तो एडिनो वायरस एच आई वी वायरस को इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो है ना 1950 में इसको एडिनाइड टिश्यू से आइसोलेट किया था और डिस्कवर किया था। यानी सबसे पहले एडिनाइड टिश्यू से इस एच आई वी वायरस को डिस्कवर किया गया था, इसलिए एच आई वी वायरस को एडिनो वायरस भी कहा जाता है। एडिनो वायरस जो है ना ये ऊपर वही बात है कि जो ओरोपेरेंस है ना इसके एक साइड और दूसरी साइड पर ये मौजूद होता है। ये एडिनो, ये पेरेंट्स में जो है 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 पेयर होते हैं, 3 अनपेयर होते हैं। तो ये कार्निकुलेट की यूनिफॉर्म और एडिनाइट जो है ना ये वहाँ पर मौजूद होता है। तो इसको 1950 में इसको जो है ना ये कहाँ से डिस्कवर किया गया था, एडिनाइड टिश्यू से इस एच आई वी को डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको एडिनो वायरस भी कहा जाता है। अब मैं तीसरी पेज की तरफ जाता हूँ। ये रही तीसरी पेज। इस एच आई वी वायरस को जो दूसरा नाम जो है ना इसको HTLV3 वायरस भी कहा जाता है, यानी ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस। यो इसको भी नाम भी कहा जाता है। तो इसकी वजह यह है कि ये वायरस जो है ना ये टी सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी इसमें यानी इस पर अटैक कर देते हैं। और ल्यूकीमिया और लिम्फोमा ये एक बीमारी है दो, ये इंसान में ये बीमारी काज कर देती है, इसलिए इसको HTLV3 वायरस कहा जाता है। और ट्यूमर वायरस, एच आई वी को ट्यूमर वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स में मसलन रोडेंट्स में, कैट्स में, शीप्स में, मंकीज़ में ट्यूमर काज कर देते हैं, इसलिए इस वायरस को ट्यूमर वायरस भी कहा जाता है। और एच आई वी वायरस को रिट्रो वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है, इसलिए इसको रिवर्स रिट्रो वायरस कहा जाता है। तो ये 4 नाम हो गए तकरीबन, 4 नाम। ये जो है ना ये
HIV وائرس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی میں نے مختلف ریزن بھی آپ کو بتا دی۔ تو اب ہوسٹ یعنی یہ وائرس جو HIV وائرس ہے نا، یہ کس جانور پر اٹیک کرے گا، کس جانور کو یہ بیمار کرے گا؟ تو آپ نے یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ سینٹینس ذہن میں رکھنا ہے۔ وائرس آر اسپیسیفک ان دیئر ہوسٹ، دیئر ایکشن اینڈ دیئر ٹارگیٹ۔ وائرس جو ہے نا، یہ اپنی ہوسٹ میں یعنی جس میں یہ مستقبل میں رہے گا، اور ایکشنز میں یہ کس طرح ایکشن کرے گا، اینڈ ہاؤ دے ٹارگیٹ، اور یہ کس طرح اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرے گا۔ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی کرونا وائرس گزرا ہے نا، کرونا وائرس جو ہے نا، یہ لنگس کی ایلویلائی ٹائپ 2 سیلز پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں اس پر اٹیک کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کرونا وائرس کے لیے ہیومن کی ٹائپ 2 ایلویلائی کی ٹائپ 2 سیل ہے، اس کو اسپیٹل سیل بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں اس سیلز پر اس وائرس کے لیے ایک خاص قسم کے ریسیپٹر موجود ہوتے ہیں، اس لیے یہ وائرس اس ایلویلائی کی ٹائپ 2 سیلز پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو تو اب اس کرونا وائرس کا کیا ہو گیا؟ ہیومن ہو گیا، لیکن ٹارگٹ جو ہے نا، وہ کیا ہو گیا؟ ایلویلائی کی ٹائپ 2 سیلز ہو گئی۔ اور ایکشن سے مراد یہ ہے کہ یہ کس طرح اپنے جینیٹک مٹیریلز کو، کس طرح یہ اس خلیے کو کس طرح کام کرے گا، کس طرح یہ جینیٹک مٹیریل اس خلیے میں ٹرانسفر کرے گا، کس طرح اس سیلز پہ ڈیوائڈ، کس طرح اس کی ہائی جیکنگ کرے گا۔ تو یہ اس کی ایکشن ہو گئی۔ اب اگر یہ کرونا وائرس اگر انسان کی کسی دوسرے فرض کیجیے، اگر اس کے دل پر 1000 سال بھی یہ کرونا وائرس پڑا رہے نا، تو اس دل کو، یہ کرونا وائرس جو ہے نا، اس دل کو یعنی اس ہارٹ کو کوئی مسئلہ نہیں کاز کر دے سکتا ہے۔ اگر یہ کرونا وائرس جو ہے نا، یہ اگر لیور میں ہو تو اس کو لیور کو کوئی پرابلم نہیں کاز کر سکتا ہے۔ اگر یہ سپلین میں چلا جائے تو کوئی پرابلم وہاں پر بھی نہیں کاز کر سکتا۔ اگر یہ انٹسٹائن میں چلے جائے تو کوئی پرابلم نہیں کاز کر سکتا۔ کیوں نہیں کاز کرتا؟ کیونکہ میں نے آپ کو ایک جملے میں سب کچھ بتا دیا ہے، کیونکہ یہ اسپیسیفک ہے ہوسٹ کے لحاظ سے، ایکشن کے لحاظ سے اور ٹارگٹ کے لحاظ سے۔ تو وائرس کے لیے ہوسٹ بھی اسپیسیفک ہوگا، ٹارگٹ بھی اسپیسیفک ہوگا، اور اس کا جو ایکشن ہے نا، وہ بھی اسپیسیفک ہوگا، کیونکہ وہ اس مختلف ہارٹ پر، انٹسٹائنس پر، لیور پر، پنکریاس پر کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں اس وہاں ڈویژن شروع کر دیتا ہے؟ کیونکہ وہاں اس وائرس کے لیے اس خلیے پر ریسیپٹر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک یہ لنگز میں نہ آ جائے، اور لنگز کی ایلویلائی میں نہ آ جائے، اور ایلویلائی کی ٹائپ 2 سیلز میں نہ آ جائے، تب یہ بیماری کاز کر سکتا ہے ایلویلائی میں۔ ادروائز دے کین ناٹ بی کاز ڈیزیز ان اینی ویئر ادر پارٹس آف دا باڈی۔ تو یہ تو ہو گئی۔ اب میں اگر HIV وائرس کے بارے میں بات کروں تو HIV وائرس کا ہوسٹ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہیومن ہے، یہ ہیومن ہے۔ اور ایکشن جو ہے نا، یہ ایکشن اس طرح کا ہے کہ یہ اپنے جینیٹک مٹیریل کس طرح ٹرانسفر کرے گا، یہ تو اس کی ہو گئی ایکشن۔ اینڈ ٹارگٹ، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے نا CD4 سیل ہے، ٹی لیمفوسائٹ کی CD4 سیل ہے نا۔ یہ کیونکہ HIV وائرس کے لیے ریسیپٹر جو ہے نا، یہ صرف CD4 سیلز پر موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ HIV وائرس اس CD4 سیلز پر اٹیک کرے گا۔ شیپ، اگر ہم HIV وائرس کی شیپ کے بارے میں بات کریں تو یہ اسپیریکل ان شیپ ہوگا، اس کا شیپ کیا ہوگا؟ اسپیریکل ہوگا۔ اور اگر ہم اس کی سائز کے بارے میں بات کریں تو یہ 110 نینو میٹر ہے۔ کیا ہے؟ 110 نینو میٹر ہے۔ اس وائرس کا سائز جو ہے نا، یہ 110 نینو میٹر ہے۔ میں نے صرف 10 لکھ کی ہے، لیکن یہ میتھ سے غلطی ہو گئی، یہ 110 نینو میٹر ہے۔ اور یہ بیکٹیریا سے اسمالر ہے، اور جو ہے نا، یہ سین ود دا ہیلپ آف الیکٹرانک مائکروسکوپ۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ یہ ہم ایک آرڈینری مائکروسکوپ کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے ہمیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کی ضرورت ہوگی۔ تو اب یہ میں جاتا ہوں پیج نمبر 4 کی طرف۔
فیملی ممبر، جس طرح ہمارے خاندان ہوتے ہیں، کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس طرح ایچ آئی وی وائرس جو ہے نا، تو اس طرح وائرسوں میں بھی جو فیملی بنائی گئی ہے. انسان نے اپنی سائنٹسٹ نے اپنی آسانی کے لیے اس وائرس کو بھی مختلف فیملیز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو اس میں ایک فیملی کا نام جو ہے نا، یہ لینٹی وائرس فیملی ہے. تو اس لینٹی وائرس فیملی میں بہت سے ممبرس ہیں، لیکن اس میں ایک ممبر جو ہے نا، یہ ایچ آئی وی بھی ہے. اگر ہم ایسا بات کریں کہ اس کے ادر ممبرس کا نام کیا ہے، تو اس کے ادر ممبر جو ہے نا، ایس آئی وی ہے، ایف آئی وی ہے، ویزنا ہے، کیوا ہے. دیز آل آر وائرس اینڈ دے بلانگ ٹو دا لینٹی وائرس فیملی اینڈ دے کاز ڈیزیز اینڈ ڈفرینٹ آرگنیزم. یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے نام بتائی ہے، لکھ کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ سب جو ہے نا، یہ لینٹی وائرس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے ممبر تھے. اور یہ جو ہے نا، مختلف ڈفرینٹ آرگنیزمس میں ڈفرینٹ ڈیزیز کاز کر دیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. جو سی آئی وی ہے نا، ایس آئی وی جو ہے نا، اس کا ہوسٹ بھی ہیومن ہے، لیکن اس کا اوریجن جو ہے نا، یہ منکی سے ہوا ہے، افریقہ میں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت سے وائرس کا اوریجن جو ہے نا، افریقہ سے ہوا ہے. تو اس وی وائرس کا اوریجن بھی ہے نا، یہ افریقہ میں منکی سے ہوا ہے. ہاں، ایف آئی وی وائرس جو ہے نا، اس کا ہوسٹ جو ہے نا، سی ڈی 4 سیل ہے، سی ڈی 8 سیل ہے، ٹی لیمفوسائٹ ہے، بی لیمفوسائٹ ہے، اور مائکروپیجز ہے. تو اس وائرس کے لیے جو ریسیپٹر ہے نا، یہ ان تمام سیلز میں موجود ہے. اور ویزنا جو ہے نا، اس میں اس کا ہوسٹ جو ہے نا، شیپ ہے، اور کیوا اس کا ہوسٹ جو ہے نا، یہ گاڈس ہے. اب میں نے انکیوبیشن پیریڈ لکھی ہے. تو انکیوبیشن پیریڈ سے مراد یہ ہے، فرض کیجئے ایک بیکٹیریا ہے، میں نے اس کو ایک تاریخ پر، ون ڈیٹ پر اس کو انہیل کیا، یا خوراک کی ذریعہ، یا نوز کی ذریعہ، یا ڈرنکنگ کی ذریعہ، یا ایسی ہی انہیلیشن کے ذریعہ میں نے اس بیکٹیریا کو انہیل کیا. تو یہ بیکٹیریا جا کر میرے جس چیز پر یا جس ٹارگٹ سرچ پر یہ حملہ کرے گا، تو یہ جا کر وہاں پر سٹے کرے گا. جب یہ سٹے کرے گا تو کچھ وقت کے بعد یہ جب اپنے آپ کو سیٹل کرے گا، تو کچھ وقت کے بعد یہ ڈویژن شروع کر دے گا. اور جب یہ ڈویژن شروع کر دے گا، تو پھر یہ سائنز اینڈ سمٹمز اپیئر ہوں گے. تو انٹری سے لے کر سائنز اینڈ سمٹمز کی اپیئر ہونے تک اس میں جتنی بھی دن گزرے ہے، یا جتنی بھی مہینے گزرے ہے، یا جتنی بھی گھنٹے گزرے ہے، یا جتنی بھی منٹس گزرے ہے، یا جتنی بھی سیکنڈ گزرے ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ انکیوبیشن پیریڈ بولتے ہیں. تو ڈفرینٹ مائکرو آرگنیزم کے ڈفرینٹ انکیوبیشن پیریڈ ہوتے ہیں. بیکٹیریا کی انکیوبیشن پیریڈ 20 منٹ ہے، بیکٹیریو پیج کی انکیوبیشن پیریڈ 25 منٹس ہے، اور وائرس کی انکیوبیشن پیریڈ جو ہے نا، یہ 20 سیکنڈس ہے. لیکن جو ایچ آئی وی وائرس ہے نا، ان کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے نا، یہ 10 ایئرس ہے. تقریباً یہ جتنی بھی وائرس ہے، سب سے زیادہ انکیوبیشن پیریڈ رکھنے والا مائکرو آرگنیزم جو ہے نا، یہ ایچ آئی وی وائرس ہے. تو یہ 10 ایئرز ان کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ کس طرح آپ کے جسم میں داخل ہو جائے، تو اس کو سائن سمٹمز کے اپیئر ہونے میں کتنی وقت گزرے گا؟ 10 ایئر گزرے گا. تو یہ تھا ہمارا 4 نمبر پیج. اب میں جاتا ہوں 5 نمبر پیج کی طرف. 5 نمبر پیج پر میں نے اسٹرکچر آف ایچ آئی وی وائرس. تو اسٹرکچر آف ایچ آئی وی وائرس جو ہے نا، یہ جینوم کا جو دوسرا نام ہے، یہ جینیٹک مٹیریل ہے. یعنی اس وائرس میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مختلف وائرس میں جینیٹک مٹیریل، کسی میں صرف آر این اے ہوگا، کسی میں ڈی این اے ہوگا، کسی میں دونوں ہوں گے. تو یہ جو ہے نا، تو یہ جو ایچ آئی وی وائرس ہے، اس میں جینیٹک مٹیریل یا جینوم جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ 2 آئیڈینٹیکل اسٹرینڈ آف آر این اے مالیکیول ہے. یعنی ایچ آئی وی وائرس میں 2
سنگل سٹرینڈ RNA مالیکیول ہے۔ ہاں، اب جینس کی طرف، تو HIV میں جو ہے نا، یہ آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے کہ اس میں 9 جینس موجود ہے۔ تو جو 3 جینس ہے گیگ، پول اور ENV، یہ جو ہے نا اس میں انفارمیشن موجود ہوتی ہے اسٹرکچر پروٹین بنانے کے لیے پر نیو وائرس پارٹیکل۔ یہ جو ہے نا، یا آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ 3 جینز یہ اسٹرکچر پروٹین بنائے گا، اور باقی جو 6 جینس ہے، ٹیٹ ہے، REV ہے، NEPT ہے، VPR ہے، VIF ہے، VPR ہے، VPU ہے، یہ جو ہے نا یہ کیا بنائے گا؟ یہ کاپیز بنائے گا اس HIV وائرس کی، اور جب یہ HIV وائرس کی کاپیز بنائے گا تو یہ ڈیزیز بھی کاز کرے گا نا۔ تو یہ 6 جینز جو ہے نا، یہ نیو وائرس کی کاپیز بنا دیتے ہیں، اور جو پہلے میں نے بتا دیا، یہ اسٹرکچر پروٹین بنا لیتے ہیں پر نیو وائرس۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے سیلس ہے، ہیومن کے جو سیلس ہے، اس میں تقریباً ایک سیل میں تقریباً 20,000 سے لے کر 25,000 تک جینس پر سیل موجود ہے، اور بیکٹیریا میں جو ہے نا، بیکٹیریا چونکہ یونیسیلولر ہے تو اس میں تقریباً 500 جینز موجود ہوتے ہیں، اور اس HIV وائرس میں جینز موجود ہیں 9 جینز موجود ہے، جن میں 3 جینز کا کام کیا ہے اسٹرکچر پروٹین بنانا، اور باقی 6 جینز کا کام کیا ہے نیو وائرس کی کاپیز بنانا۔ اب ہم آتے ہیں کہ انزائم، کہ اس HIV وائرس میں ٹوٹل کتنے انزائم موجود ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ اس HIV وائرس میں جو ہے نا ٹوٹل 3 انزائمز موجود ہے۔ تو اس میں ایک انزائم جو ہے نا، اس کو ہم ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم بولتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیشل کائنڈ آف انزائم ہے، جو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ سنگل سٹرینڈ RNA مالیکیول کو ڈبل سٹرینڈ DNA میں کنورٹ کرتا ہے ود دا ہیلپ آف ریورس ٹرانسکرپشن پروسیس۔ اور ایک HIV وائرس میں کتنی ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم موجود ہوں گے؟ تو ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم ایک وائرس میں جو ہے نا، ایک HIV وائرس میں یہ موجود ہوں گے 30، یعنی 30۔ ہاں، دوسری اس میں ایک اور انزائم موجود ہوتی ہے انٹیگریز انزائم۔ انٹیگریز انزائم کا کام یہ ہے کہ یہ وائرل DNA انسرٹ وائرل DNA انٹو دا ہوسٹ سیل DNA، یعنی یہ آپ HIV کے لائف سائیکل میں پڑھیں گے، لیکن انٹیگریز انزائم کا کام یہ ہے کہ یہ جب اس ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم نے سنگل سٹرینڈ RNA سے ڈبل سٹرینڈ DNA مالیکیول بنا لی، تو یہ کس انزائم کی وجہ سے یا کس انزائم کی مدد سے ہوسٹ سیل کی DNA میں انسرٹ ہوں گے؟ تو یہ انٹیگریز انزائم کی مدد سے ہوسٹ سیل کی DNA میں انسرٹ ہوں گے۔ تو انٹیگریز انزائم کا کام یہی تھا۔ اور دوسرا جو انزائم ہے، اس کو ہم پروٹیز انزائم بولتے ہیں۔ تو پروٹیز انزائم جو ہے نا، یہ HIV کے جو وائرل پولی پروٹین ہے، یہ اس کو ڈیوائڈ کرے گا یا کٹ کرے گا کیا؟ اٹس فنکشنل پارٹس میں، یعنی پروٹیز انزائم کا کام یہ ہے کہ یہ HIV کی پولی پروٹین کو کیا کرے گا؟ انڈیویجول اینڈ فنکشنل یونٹ میں کاٹ دے گا، یعنی اس کو بریک کرے گا۔ اور دوسرا کام اس پروٹیز انزائم کا یہ ہے کہ یہ بلاکنگ دی ایکشن آف ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم میچوریشن آف HIV وائرس۔ اگر اس طرح جس طرح ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم کا کام کیا ہے؟ RNA کو DNA میں کنورٹ کر دیتا، تو اس پروٹیز انزائم کا کام یہ ہے کہ یہ اس ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم کو بلاک کرے۔ جب ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم بلاک ہو جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ HIV وائرس جو ہے نا، یہ میچیور ہوگا۔ تو یہ پروٹیز انزائم کا کام ہے۔ I hope you will understand these 3 enzymes very well, but now I go to the page number 6. کیپسڈ جو ہے نا، اس کو ہم وائرل کور بھی بولتے ہیں۔ اس کا ڈائیگرام میں نے بنا لیا ہے، آپ انشاءاللہ اس کو خوب سمجھیں گے، لیکن میں نے اس کو فائنٹس میں لکھا ہے۔ کیپسڈ، اس کو وائرل کور بھی کہا جاتا ہے۔ کیپسڈ جو ہے نا، یہ فی 24 پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ آپ کا لیول اتنا نہیں کہ میں آپ کو
P24 پروٹین کی بارے میں بتاؤں، لیکن آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کس چیز سے بنا ہے، P24 پروٹین سے۔ تو کنٹین، اب کیپسٹ میں کیا کیا چیز موجود ہوتی ہے؟ کیپسٹ میں جو ہے نا، ان میں جینوم یعنی جینیٹک مٹیریل اور انزائم موجود ہوتے ہیں۔ تو کیپسٹ میں 2 RNA اور 3 ٹائپس آف انزائم موجود ہوتے ہیں۔ اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کیپسٹ کا جو شیپ ہے یہ بلٹ لیک ہے، بلٹ لیک شیپ ہے اس کا کیپسٹ کا۔ اب میں 3 پوائنٹس کی طرف آ جاؤ۔ وائرل کور، وائرل انویلپ تا ممبرین دے، جس طرح سیل کا ممبرین ہوتا ہے نا، اس طرح وائرس کا بھی ممبرین ہوتا ہے۔ تو اس وائرس کی ممبرین کو جو ہے نا ہم وائرل انویلپ بولتے ہیں یا ممبرین بولتے ہیں۔ لیئر وچ سراؤنڈنگ فرام دا کیپسٹ کال، جو لیئر کیپسٹ سے سراؤنڈ ہوتا ہے اس کو ہم وائرل انویلپ بولتے ہیں۔ اور وائرل انویلپ جو ہے نا، اٹس لائک اے سیل ممبرین، یہ سیل ممبرین کی طرح ہوتا ہے، اور یہ لائپو پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ لائپو پروٹین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ لیپڈس اور پروٹین کنجوگیٹ ہے، لیپڈ اور پروٹین کنجوگیٹ ہے، یعنی وائرل انویلپ جو ہے نا لیپڈ اور پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ ہاں، اور انویلپ اسپائک سے ہوئی اسپائک، دا وائرل انویلپ پوزیس اسپائک کال انویلپ اسپائک، یہ جو وائرل انویلپ ہے اس پر اسپائکس موجود ہوتی ہے۔ آپ ڈائیگرام میں اسپائک کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اسپائک کیا ہے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وائرل انویلپ جو ہے نا یہ مشتمل ہوتا ہے اسپائکس پر، اور اس کو ہم انویلپ اسپائک بولتے ہیں۔ اور یہ اسپائک جو ہے نا یہ گلائکو پروٹین 120 سے بنا ہوتا ہے۔ گلائکو پروٹین سے مراد یہ ہے کہ اس میں گلائکو مطلب گلوکوز اور پروٹین مطلب یہ کنجوگیٹ ہے، تو یہ اس اسپائک کو بنا لیتی ہے۔ اور ایک HIV وائرس میں تقریباً کتنی اسپائکس موجود ہوتے ہیں؟ 72 اسپائکس موجود ہوتے ہیں۔ اور اس اسپائک کا ٹیلپ فلاور شیپ ہے، تو اسپائک کا جو شیپ ہے نا یہ گلی نرگس ایک فلاور ہے، اس کی طرح اس کا اسپائک کا شیپ ہوتی ہے۔ اور اس کا جو سٹاک ہوتا ہے یعنی گلائکو پروٹین 41 سے بنا ہوتا ہے، گلائکو پروٹین 41 سے بنا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو اسپائک ہے نا یہ گلائکو پروٹین 120 سے بنا ہوتا ہے، اور یہ 72 انچ نمبر ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اب میں جاتا ہوں پیج نمبر 7 کی طرف۔ یہ پیج نمبر 7 ہے۔ تو میٹرکس انسائڈ دا انویلپ اس کال میٹرکس، جو انویلپ ہے نا، انویلپ کی اندر ایک اور سٹرکچر موجود ہوتا ہے، اس کو ہم میٹرکس بولتے ہیں۔ اور یہ میٹرکس جو ہے نا P70 پروٹین سے بنا ہوتا ہے، P70 پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ اور اس کا جو ہے نا یہ نیکلس لائک شیپ ہے، نیکلس لائک شیپ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اب میں نے آپ کو جو بتایا کہ میں آپ کو اس کا ڈائیگرام دکھا دوں گا، تو یہ اس HIV وائرس کا ڈائیگرام ہے۔ یہ جو ہے نا یہ بلیک جو لائنس ہے یہ 2، اس کو میں نے لکھا ہے RNA، یہ کیا ہے RNA ہے۔ اب میں نے بتا دیا کہ اس میں 3 ٹائپس انزائم موجود ہوتی ہے، تو اس ایک انزائم کو میں نے کیا نام دیا ہے، اس انزائم کو میں نے اس انزائم کو نام دیا ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم۔ اور اس انزائم کو نام دیا ہے پروٹیز انزائم، اور اس انزائم کا نام دیا ہے انٹیگریز انزائم۔ اور یہ سب کس چیز میں موجود ہوتا ہے؟ کیپسڈ میں موجود ہوئی، یہ کس چیز میں موجود ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ اس بلیک لائنس کا نام ہے کیپسڈ۔ تو RNA اور 3 انزائم جو ہے نا یہ کیپسڈ میں کے اندر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سٹرکچر ہے نا یہ بلیک، یہ جو بالز آپ کو نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ اس بالز کو میں نے میٹرکس کا نام دیا ہے، اور یہ پھر P17 پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ اسپائک ہے، یہ گول جو ہے نا یہ مشروم لائک اسپائک، یہ اسپائک ہے، یہ گلائکوپروٹین 120 سے بنی ہوتی ہے، اور اس کو ہم سٹاک بولتے ہیں۔ یہ گلائکوپروٹین 41 سے بنی ہوتی ہے۔ اور HIV وائرس، یہ تو اس کا سمپل سا ڈائیگرام تھا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس اسپائک کی مدد سے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ اس اسپائک کی مدد سے یہ وائرس آگے مستقبل میں
کیا کرے گا، یعنی یہ اسپائی کس چیز میں مدد دیتے ہیں ایچ آئی وی وائرس کی، تو یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتا دینا ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب ایچ آئی وی وائرس جو ہے نا یہ 2 ٹائپس کے ہے، ایک کو ہم ایچ آئی وی 1 بولتے ہیں، ایک کو ہم ایچ آئی وی 2 بولتے ہیں۔ تو ایچ آئی وی 1 جو ہے نا یہ ورلڈ وائڈ انفیکشن کو کاز کر دیتے ہیں، ورلڈ وائڈ، اور ایچ آئی وی جو ہے نا ایچ آئی وی 2 یہ ویسٹرن افریقہ میں انفیکشن کاز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں پر صرف سسٹینیبل ہے، وہاں پر انفیکشن کو کاز کر سکتے ہیں۔ تو میں اب پیج نمبر 8 کی طرف جاتا ہوں کہ پیج نمبر 8 میں کیا ہے۔ تو یہ پیج نمبر 8 میں ڈائگنوز۔ تو ایچ آئی وی وائرس جو ہے نا یہ اس کا تشخیص ہم کس کی مدد سے کر سکتے ہیں، تو ELISA انزائم لنک امیونو سوربرنٹ اسیس، یہ ایک ٹیسٹ ہے، اس کی مدد سے ہم اس کا ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا یہ نیوکلیوٹائڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر بلاک دا وائرس ریپلیکیشن، تو یہ ایک نیوکلیوٹائڈ ہے، تو اس کی مدد سے جو ہے نا یہ ہم وائرس کی ریپلیکیشن یعنی وائرس اپنی ادرس کاپی نہ بنائے، تو اس کی مدد سے ہم اس کی ریپلیکیشن کو بلاک کر سکتے ہیں ایبیکا ویئر کے ذریعہ۔ تو ایبیکا ویئر کے ذریعے ہم اس کی ریپلیکیشن جو ہے نا اس کو بلاک کر سکتے ہیں۔ پروٹیز انہیبیٹر، تو یہ پروٹیز انہیبیٹر کے طور پر کام کر دیتے ہیں، یعنی یہ پروٹیز کو بلاک کرے گا۔ انہیبٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنا کام جاری نہ رکھ سکے۔ اور HAART ہائیلی ایکٹیو اینٹی ریٹرو وائرل ٹریٹمنٹ، تو اس کی مدد سے ہم ایچ آئی وی کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ادر لیکچرز پر بن سکتا تھا، اس ڈائگنوز پر، ٹریٹمنٹ پر، لیکن میں نے آپ کو سمپلی بس ایسا بتا دیا کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اور ایک بات یہاں پر میں نے نہیں لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایچ آئی وی کا جو اویئرنیس کا ڈیٹ ہے وہ 5 دسمبر ہے۔ 5 دسمبر جو ہے نا یہ اس کے بارے میں ہے کہ ہم ایچ آئی وی وائرس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر سکے۔ تو 5 دسمبر از دا اویئرنیس ڈے آف دا ایچ آئی وی وائرس۔ اور دا ٹریٹمنٹ جو ہے نا یہ ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوز یہ میں نے آپ کو بس ایسے ہی پلس مارکس میں لکھ دی، ویسے آپ کو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیسٹ آف لک اینڈ سی یو ٹو نیکسٹ لیکچر۔